الرحمن الرحیم، یہ چٹ فنڈ کیا ہوتا ہے؟ اس کی مختلف شکلیں مختلف شہروں میں مختلف ایریے میں الگ الگ طریقے سے رائج ہیں۔ اس کی کچھ مخصوص شکلیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ ایک خاص رقم متعین ہوتی ہے، چند افراد اس کے ممبرز بنتے ہیں اور وہ مقررہ تناسب کے اعتبار سے ہر ماہ وہ رقم ادا کی جاتی ہے، اور ہر ماہ کسی نہ کسی ایک ممبرز کو قرآن اندازی کے ذریعے سے یا باتفاق رائے سے وہ مجموعی رقم ادا کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 2000 کی چٹھی ہے، 10 لوگ اس میں شریک ہیں، تو 10 ماہ تک ہر ممبر 200 روپے جمع کرتے ہیں، اور پھر وہ جو مجموعی رقم ہے یکمشت رقم ہے کسی نہ کسی ایک ممبرس کو وہ دے دی جاتی ہے۔ یہ صورت بالکل جائز ہے، بالکل مباح، اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کی ایک صورت یہ بھی بن سکتی ہے کہ کسی ایک ممبرس کو اس میں سے پیسے کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ متعینہ مدت سے پہلے ہی پیسے لینے کی گزارش کرتا ہے۔ چنانچہ جو پیسے لینے کی گزارش کرتا ہے اس کی صورت مقروض کی ہو گئی، اور جو دوسرے ارکان ہیں ان کی صورت قرض دہندہ کی ہو گئی۔ تو قرض دینے والا ایک متعین مدت تک مہلت دیتا ہے، اس طور پر کہ وہ متعینہ مدت کے درمیان وہ اس سے کوئی نفع یا پروفٹ یا سود وغیرہ نہیں لے گا۔ یہ صورت بھی بالکل جائز ہے اور مباح ہے، بلکہ انسانی ہمدردی اور اسلامی اخلاق کا تقاضا بھی ہے۔ ایک تیسری صورت جو آج کل عام شہروں میں رائج ہے، بلکہ رائج ہو چکا ہے، اس کی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے 1 لاکھ کی چٹھی ڈالی، اب اس شخص کو پیسے کی سخت ضرورت پڑ جاتی ہے بیچ میں، تو وہ شخص نقصان برداشت کرتے ہوئے خسارہ برداشت کر کے 80,000 لینے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اب اس کی جو 20,000 کی بچی ہوئی رقم ہے وہ بطور کمیشن کے ممبران میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ صورت بالکل ناجائز ہے اور سود ہے، کیونکہ بطور کمیشن کے قرض دینے والوں نے اپنے قرض پر نفع اٹھایا ہے، اور قرض دے کر مقروض سے نفع اٹھانا یہ صورت ناجائز ہے، سود میں داخل ہے۔ اس لیے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جو نفع کو کھینچے یہی سود ہے، یعنی پیسے پر پیسے کی زیادتی، اسی کو سود کہتے ہیں، اسی کو ربا کہتے ہیں۔ لہذا ان تینوں صورتوں میں یہ صورت بالکل ناجائز ہے۔ بقیہ اوپر کی جو 2 صورتیں تھیں وہ بالکل مباح ہے، جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہاں، اگر تمام ممبروں میں کے درمیان باتفاق رائے سے یہ بات طے ہو جائے کہ جو آرگنائزر ہیں، جو چٹھی چلانے والے ہیں، وہ ممبران سے پیسہ کلیکٹ کرنے، پیسہ جمع کرنے اور قرآن اندازی سے جن کا نام لکھنے ان تک پیسہ پہنچانے کا ذمہ دار ہوگا، تو باتفاق رائے سے ہم لوگ 500 روپے ان کو اجرت دیں گے۔ یہ صورت بالکل جائز ہے اور مباح ہے، کیونکہ یہ اس کی مزدوری ہے اور محنتانہ ہے، ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہو۔ ساتھ ہی اگر کوئی آرگنائزر ہے، چٹھی چلانے والا ہے، اس کے آفیسز ہیں اور دوسرے اخراجات ہیں، تو اس اخراجات کو کور کرنے کے لیے سروس چارج کے طور پر وہ کچھ رقم لے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ وہ رقم صرف ایکچوئل کاسٹ ہی ہونی چاہیے، یا جو حقیقی اخراجات ہیں، حقیقی ایکسپنس ہے، وہی ہونے چاہیے۔ حقیقی ایکسپنس کے علاوہ اس کے لیے سروس چارج کے طور پر زیادہ لینا جائز نہیں ہوگا، مباح نہیں ہوگا۔